بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اسلام کا پہلا مہینہ محرم گزر چکا، سفر المظفر کا چاند نظر آ چکا ہے، سفر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے قدیم زمانے سے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے لوگ سفر کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ ہو، کسی اچھے کام کا آغاز نہیں کرتے۔ شادیاں بھی ان مہینوں میں نہیں کرتے، اور اس مہینے کی 13 تاریخ کو 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی نحوست کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید سے متعلق بالکل واضح احکامات دیے۔ عقیدے سے متعلق ہم جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں اور جس پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں، اس میں ایک جملہ ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، کہ بھلائی کا پیدا کرنے والا اور برائی کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اچھی تقدیر اور بری تقدیر بنانے والا اللہ ہے۔ ماضی میں کچھ قومیں گزری ہیں جو اچھی چیزوں کی نسبت اللہ پاک کی طرف کرتے تھے کہ خیر کا خدا الگ ہے اور شر کا خدا الگ ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے۔ اس کائنات میں جتنی چیزیں وجود پذیر ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کو اللہ نے بنایا ہے، چاہے ہمیں اس میں خیر نظر آئے یا شر نظر آئے۔ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ ایمان مفصل میں ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ اس 7 چیزوں کا تذکرہ ایمان مفصل میں کیا گیا ہے۔ اسی میں سے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، یعنی اس کائنات میں ہر فیصلہ، چاہے وہ لوگوں کو اچھا لگتا ہو، چاہے لوگ اسے برا سمجھتے ہوں، اللہ پاک ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں جو بات سکھلائی گئی ہے کہ خیر کے تعلق سے اللہ پاک کی طرف نسبت کرنی چاہیے، اور جب شر کی بات آئے تو واضح طور پر اللہ پاک کی طرف نہیں منسوب کرنا چاہیے۔
ایسی بات کہنی چاہیے جس میں کسی کی طرف نسبت نہ ہو، لیکن جہاں عقیدے کی بات آئے گی وہاں پر یہی کہا جائے گا کہ خیر کا خالق بھی اللہ ہے، شر کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو اسلام کے 12 مہینوں میں سفر کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کا نام آپ دیکھو گے اس سفر کے مہینے کے ساتھ مظفر کا لفظ ہے، جیسے محرم کا مہینہ ہے محرم الحرام، احترام کا مہینہ، سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ۔ لیکن لوگوں کا زمانہ جاہلیت سے یہ عقیدہ تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے تو لوگ اس میں کوئی اچھا کام شروع نہیں کرتے، کوئی اچھا کام انجام نہیں دیتے، شادیاں وغیرہ ان مہینوں میں نہیں ہوتی، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسلام ان تمام باتوں کا مخالف ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور اس کائنات میں اللہ نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی ہے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، نہ کسی دن میں، نہ کسی چیز میں، نہ کسی مہینے میں اللہ نے نحوست نہیں رکھی۔ سب کا خالق اللہ ہے، اور اللہ ہی کی طرف یہ ساری چیزیں منسوب کی جاتی ہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، بیماریوں میں چھوت چھات نہیں ہے، یعنی ایک کی بیماری کسی دوسرے کو لگتی نہیں ہے۔ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ولا طیرتا، بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بدشگونی لی جاتی تھی، آدمی جا رہا ہے، بلی آگے سے گزر گئی، آج بھی ہمارے یہاں ہے، بولے بلی نے راستہ کاٹ دیا، اور بدگمانی یہ ہوتی ہے کہ بلی آگے سے گزر گئی تو اب ہم جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ کام ہوگا نہیں، راستہ بلی نے کاٹ دیا ہے، اس لیے آدمی اس کام کے تعلق سے اپنی سوچ بدل دیتا کہ ابھی نہیں کرنا ہے، بعد میں کریں گے۔ بہت سارے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے، بلی راستہ کاٹے رک جاتے، واپس ہو جاتے۔ بدشگونی، زمانہ جاہلیت میں لوگ کتے سے بدشگونی لیتے تھے کہ ہم گھر سے نکلے جا رہے، آگے سے کالا کتا گزر گیا۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو بدشگونی سمجھا جاتا تھا۔ ہم گھر سے نکلے، خلاف مزاج کوئی چیز نظر آ گئی۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، گھر سے نکلے، نکلنے کے بعد اگر کوا دکھا تو اسے لوگ اڑاتے تھے، آواز دیتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ اگر کوا اڑ کر کے دائیں طرف چلا گیا تو سمجھتے تھے کہ ہاں بھلائی ہے، اور اگر کوا اڑ کے بائیں طرف چلا گیا تو لوگ اس کو بدشگونی سے تعبیر کیا کرتے تھے کہ اب جو کام ہم چاہتے ہیں وہ کام ہوگا نہیں۔ تو ہر زمانے میں الگ الگ چیزیں رہی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں سے بھی بدشگونی لی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہنا پڑا کہ تم نے تو ہمیں کتے اور بلیوں کے برابر کر دیا، کہ جیسے بلی نے راستہ کاٹا تم نے بدشگونی لی، کتا نظر آ گیا آگے سے گزر گیا تم نے بدشگونی لی۔ تم نے عورتوں کے تعلق سے بھی یہی سوچ بنا رکھی ہے۔ تو حضرت عائشہ کو کہنا پڑا کہ تم نے ہمیں کتے اور بلیوں کے برابر کر دیا۔ تو
تو اسلام میں بدشگونی نہیں ہے، ولا طیرتا، بدشگونی نہیں، ولا حامتا، اور الو کا دکھائی دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم لوگ اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، کبھی کبھی بستی میں الو آتا تھا۔ ابھی تو بہت زمانے سے یہ پرندہ بھی ناپید جیسا ہو گیا، کہیں کہیں جنگلوں میں نظر آتا ہے۔ پہلے جب کبھی آ جاتا تھا اور نظر آ جاتا تھا اور کہیں کسی کے مکان پر، بلڈنگ پر بیٹھ گیا تو یہ بدشگونی لی جاتی تھی کہ اب کوئی مرے گا۔ جس گھر پر بیٹھا اس گھر میں کوئی مرے گا، ایسی بدشگونی لی جاتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامتا، الو کا آنا یا الو کا دکھائی دینا یا الو کا ہمارے سر کے اوپر سے گزر جانا یا ہمارے مکان پر آ کر کے بیٹھ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ ایک پرندہ ہے، اس کے آنے سے نہ کچھ آتا ہے اور اس کے جانے سے نہ کچھ جاتا ہے۔ ولا سفر، اور سفر کا مہینہ، اس تعلق سے لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ اس مہینے میں خیر نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی ہمیں تعلیم دی ہے ان باتوں میں خیر ہی خیر ہے، اور انہی باتوں کی طرف حضور نے اشارہ کیا کہ آدمی کو ہمیشہ اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے۔ جیسے کچھ چیزوں کو دیکھ کر آدمی بدشگونی لیتا ہے، اسی طرح کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے آدمی خوش شگونی بھی لیتا ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، حالانکہ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ ہم لوگ بات کرتے، ایک آدمی بات میں اگر کسی نے کہا کہ بس اب تک مر جائے بے، تو آدمی سوچتا ہے کہ یار اب یہ بول دیا ہے، اس سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ لوگ ٹوکتے بھی ہیں کہ تو ایسا کیوں بول رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو اچھا ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے کو دیکھ لینا، کسی عالم کو دیکھ لینا، اچھا ماحول دکھ جانا، اچھی بات کا سامنے آ جانا، اسے تفاعل خیر کہتے، فعل نکالنا کہتے ہیں نا، اسی سے ہے تفاعل۔ ہم لوگ گھر سے نکلے کسی کام کے لیے، ہمارا کوئی دوست آ گیا، بولے میں آپ سے ملنا ہی چاہتا تھا، آپ کو دیکھا تو دل خوش ہو گیا، اور جس دن آپ کو دیکھ لو پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہے، یہ تفاعل خیر ہے، اس سے دل خوش بھی ہو جاتا ہے، اور آدمی جو ہے ان طرح کی باتوں سے بہل بھی جاتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ بات میں اس طرح کی منفی باتیں کہتے ہیں، نگیٹو بات کہتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس طرح کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن جب منفی باتیں، نگیٹو باتیں کہی جاتی ہے تو آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، آس ٹوٹ جاتی ہے، اور من میں ایک قسم کا شک شبہ آ جاتا ہے اور موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ شریعت نے اسے منع کیا۔ میں نے پیچھے ایک واقعہ سنایا تھا، سلیمان ابن عبد الملک، خلفائے بنو عباسیہ میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ جیسے ہارون رشید کا نام چلتا ہے، خلیفہ ہارون رشید، اسی طرح سلیمان ابن عبد الملک۔ شکار کا پروگرام بنا، بادشاہ شکار کے لیے نکلا پورے لاؤ لشکر اور تیاری کے ساتھ۔ محل سے نکل کر کے
جیسے ہی آگے بڑھنے لگے ایک آدمی سامنے آیا جو کانا تھا. سلیمان ابن عبد الملک نے اس کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس نے کہا بس. گھر سے نکلے, کانے آدمی کا منہ دیکھ لیا, پورا سفر خراب ہو گیا. بادشاہ تھا, اس نے حکم دیا کہ اس کو کنویں میں ڈال دو. ہمارے اس زمانے میں جیل ہے, وہاں اس زمانے میں جیل کی شکل ایسی تھی کہ سوکھا کنواں ہوتا تھا, آدمی کو اس میں ڈال دیتے تھے. نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا, رسی سیڑھی وغیرہ نہیں ہوتی تھی, وہی اس کے لیے قید تنہائی رہتی تھی. اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. بادشاہ شکار پہ گیا. اب جنگل میں جانے کے بعد شکار خوب ملا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ بھر بادشاہ شکار کھیلتے رہے, پکاتے رہے, کھاتے رہے. بہترین سفر رہا. جب واپس آئے, محل کے قریب پہنچے تو کسی نے یاد دلایا کہ آپ نے جاتے ہوئے کسی کو قید کرنے کا حکم دیا تھا تو اسے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا, اب کیا کرنا ہے؟ تو سلیمان ابن عبد الملک کہنے لگا کہ یار ہمارا سفر تو بہت اچھا رہا, ہمارا سفر تو بہت اچھا رہا, اس کو نکالو کنویں سے. کنویں سے نکالا گیا تو وہ سلیمان ابن عبد الملک سے ملا اور اس نے پوچھا کہ جان کی امان پاؤں تو میں کچھ پوچھوں؟ تو اس نے, سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ پوچھو. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین, بادشاہ سلامت, میرا کیا گناہ تھا کہ آپ نے مجھے کنویں میں ڈلوا دیا اور میں کئی دن جو ہے قید تنہائی میں رہا, میرا قصور کیا تھا؟ تو سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ ہم محل سے نکلے تھے, شکار پر جا رہے تھے, اور تو کانا ہے تو تجھ کو دیکھ کر کے ایسا من میں آیا کہ اب ہمارا سفر کھوٹا ہو گیا, اس لیے تجھ کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا تھا. تو اس نے پوچھا کہ پھر مجھے نکال کیوں دیا؟ کہا کہ ہمارا سفر بہت اچھا رہا. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شکار پر گیا, بھٹکتا رہتا ہے, اسے شکار ملتا نہیں ہے, پورا دن نکل جاتا, رات نکل جاتی, آدمی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. لیکن یہاں تو ایسا ہوا کہ ہمارا سب دن بہت اچھا رہا. ہم جو سمجھ رہے تھے کہ تجھ کو دیکھ لیا اب نحوست لگ گئی, تو عیبی آدمی ہے. ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں عیبی, کانا ہو تو عیبی ہے, اندھا ہو تو عیبی ہے, ٹنڈا ہو تو عیبی ہے, لنگڑا ہو تو عیبی ہے, توتلا ہو تو عیبی ہے. ہوتا ہے اس طرح عیب. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ نے مجھے دیکھا تھا, آپ کا شکار کا پروگرام بہت اچھا رہا, آپ مجھے سمجھ رہے تھے کہ مجھ کو دیکھ لینا منحوس ہے, آپ نے مجھے قید میں ڈال دیا. اب میں اپنا تجربہ بتاؤں کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے آپ کو دیکھ لیا, تو میرے تو یہ سارے دن قید جیل میں, مجھے کنویں میں ڈال دیا گیا, قید تنہائی میں نکل گئے. تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کا سفر اچھا ہو گیا, اور میں نے آپ کو دیکھ لیا تو میرا تو پورا ہفتہ خراب ہو گیا, مجھے آپ قید میں رہنا پڑا. اب آپ بتاؤ منحوس کون ہے؟ آپ کا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ مجھ میں عیب ہے پیدائشی, لیکن میں منحوس نہیں ہوں. آپ نے مجھے دیکھا, آپ کا شکار کا پروگرام کامیاب رہا, لیکن میں نے آپ کو دیکھا تو میرے ساتھ تو مصیبتوں کے دن گزرے, تو منحوس تو آپ ہوئے. اسلام ان ساری باتوں کی نفی کرتا ہے. تو سفر کا مہینہ زمانہ جاہلیت سے منحوس سمجھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی.
فرمایا لا عدوا چھوت چھات، ولا طیرتا بدشگونی پرندوں کا اڑانا، ولا حامتا الو کا دیکھ لینا، ولا سفر اور سفر کا مہینہ، ان چیزوں میں کہیں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہر چیز کا پیدا کرنا اللہ کا تصرف ہے، اللہ جس چیز کو چاہے پیدا کرتے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو سواری میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو بیوی میں ہوتی، لیکن اللہ نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ گھر نہ ہو آدمی کے پاس کیسے رہے گا؟ چھت ہونی چاہیے سر پر۔ سواری نہ ہو آدمی کے لیے دشواریاں ہوتی ہیں۔ بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہے، گھر بستا نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان سے اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو سواری میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، اگر نحوست ہوتی تو بیوی میں ہوتی، لیکن اللہ نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پاک سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میرے بندے کا مجھ سے جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے ساتھ اس طرح کے فیصلے کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے، اپنی سوچ اچھی رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور کبھی اگر اس طرح کی باتیں جو سماج اور معاشرے میں عام ہے اور جس کو منحوس سمجھا جاتا ہے یا قرار دیا جاتا ہے یا اس کا دیکھ لینا، آواز کا سن لینا برا سمجھا جاتا ہے، اگر اس طرح کی کوئی بات سامنے آئے آدمی کو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دل میں اگر اس طرح کا کوئی منفی خیال آ گیا آدمی کو فوراً پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے، اس تعلق سے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اس مہینے کے نام کے ساتھ مظفر یعنی کامیابی کا لفظ جڑا ہوا ہے، اور ہم میں جس طرح کی منفی باتیں نحوست سے متعلق باتیں پھیلی ہوئی ہیں وہ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔